السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں چند مسائل ایسے ہیں روزے کے متعلق سے جنہیں جاننا بہت ضروری ہے کہ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ لوگوں کے دلوں میں بہت سارے خیالات بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے تو روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا، وہ کام کریں گے تو روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی چیز کو جاننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں مفتی اے قاسمی صاحب سے کہ روزہ کن کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ تو آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ روزہ کن کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ بہت اہم مسائل ہیں، یہ ہر لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے ایک ملنے والے ہیں، ان کا کال آیا کہ مفتی صاحب میں مارکیٹ میں تھا، مارکیٹ سے گھر واپس آیا تو بھول سے میں نے پانی پی لیا۔ پانی جب میں پی رہا تھا تو مجھے اچانک یاد آیا کہ میرا تو روزہ ہے، تو کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ تو اس طرح کے بہت سارے مسئلے ہیں۔ تو آج میں ایسے ہی تمام مسائل کو آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کروں گا کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مان لیجئے روزے دار نے اگر بھول کر کچھ کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے کوئی آدمی بھول گیا کہ وہ روزے سے ہے اور دونوں میاں بیوی نے ملاقات کر لی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول کر کوئی بھی کام آپ نے کیا ایسا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ روزے دار ہے اور وہ کمزور ہے، دبلا پتلا ہے بیچارہ، وہ بھول گیا اور کچھ کھا پی رہا ہے تو اسے کھانے دو۔ اور اگر کوئی ایسا ہے جو صحت مند ہے اور وہ بھول کر کچھ کھا پی رہا ہے تو اس کو روک دو۔ یہ ہے مسئلہ۔ کمزور کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رعایت دی کہ بھئی کھانے دو اس کو، بھول کر کھا رہا ہے، بھول کر یہ جو بھی کچھ کھا رہا ہے اللہ اس کو کھلا رہا ہے، تو مت ٹوکو، کھانے دو اس کو۔ تو بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے تھوک نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا تھوکتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ کام کرنے آتے تھے، پہلے جب چوڑی کا کام چلا کرتا تھا تو اس وقت کام کرنے کے لیے جو خواتین آتی تھیں، مرد حضرات آتے تھے، تو روزے کی حالت میں وہ تھوکتے رہتے تھے۔ تھوک جمع ہوا، تھوک دیا، تھوک چلتا رہتا تھا پورے دن۔ تو ہم نے ان کو سمجھایا، لیکن بس وہی ہے کہ نہیں ماننا، عادت جو بن چکی ہے تو جلدی سے چھوٹتی نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے اگر آپ نے پان کھایا، پان کھانے کے بعد آپ نے بہت اچھے طریقے سے منہ کو صاف کر لیا، کلی وغیرہ کر لی، برش کر لیا، لیکن پھر بھی پان کی جو سرخی ہے وہ آ رہی ہے تھوک کے ساتھ، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے ناک، مان لیجیے نزلہ ہو جاتا ہے، آپ نے ناک کو اپنے اندر لے گئے آپ، ہے نا، بلغم ہے، ناک ہے، تو اس کے اندر جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ رال ہے، مان لیجیے آپ سو گئے اور رال تھی، نکل رہی تھی، پھر آپ اٹھے تو وہ رال اندر بھی چلی گئی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے کسی کا شوہر اگر سخت مزاج ہو، ہے نا، کھانے کی ذمہ داری کسی خاتون پر ہے، سسرال والے سخت ہیں، شوہر سخت ہے، تو افطاری بناتے ٹائم بہت ساری چیزیں چکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو زبان سے کوئی اگر چیز چکھی اور چکھنے کے بعد تھوک دی، اندر نہیں لے گئے آپ اس کو، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بہتر یہ بچا جائے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہے، بہت مشکل ہو سکتی ہے، اگر نہیں چکھیں گے ہسبینڈ کی طرف سے، سسرال والوں کی طرف سے، تو جو ہے چک کر آپ تھوک دو، اندر نہیں لے جانا۔ اندر لے جاؤ گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ماں کو جو ہے نا بچے کو چبا کے کھلانا ہوتا ہے کھانا، اور روزے کی حالت میں اب کیا کریں؟ تو اگر بچے کو چبا کر کھلانے کی ضرورت پڑتی ہے روزے کی حالت میں تو چبا کر بچے کو کھلایا جا سکتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اصول یہ سمجھ لیں آپ کہ روزہ جو ٹوٹتا ہے وہ اندر لے جانے سے ٹوٹتا ہے، یعنی آپ حلق کے راستے آپ نے کچھ منہ میں رکھا اور اس کو اندر لے گئے تو اندر اگر چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا پھر۔ اسی طرح سے مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ روزے کی حالت میں مسواک کیجئے، بلکہ مسواک کرنا تو سنت ہے، روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے مسواک تر ہو چاہے مسواک سوکھی ہوئی ہو، ہے نا۔ یہاں تک کہ مسواک کرنے سے جو مسواک کا ذائقہ پتہ چلتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور بھی میں نے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے لکھ کے رکھی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، عطر اور پرفیوم لگانے سے بھی روزہ
نہیں ٹوٹتا ہے. آپ ادھر لگائیے, نو پرابلم. آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ناخن کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. بوتل لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. مان لیجیے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی, ڈاکٹر نے کہا بوتل لگنی ہے, تو اتنی طبیعت خراب ہوئی ہے کہ روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بوتل لگے گی, تو بوتل لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. بوسہ لینے سے, ویسے تو روزے کی حالت میں بوسہ وغیرہ یعنی بیوی کو کس وغیرہ ہسبینڈ وائف نہیں کرنا چاہیے, لیکن روزے کی حالت میں اگر کوئی کر رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح سے میاں بیوی کا ایک ساتھ سونے سے, روزے کی حالت میں مان لیجیے میاں بیوی ایک ساتھ سو رہے ہیں لپٹ چپٹ کر, تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. احتلام ہو جانے سے, نائٹ فال ہے نا, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کی حالت میں آپ تھے, احتلام ہو گیا, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. چوٹ لگ گئی, خون نکل آیا, تب بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور الٹی ہو جانا, روزے کی حالت میں مان لیجیے آپ کو پلٹی ہو گئی, تو جو خود بخود پلٹی ہوتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وہ جو کہا جاتا ہے نا الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, وہ جب آپ نے جان بوجھ کر کی ہو. تو خود بخود مان لیجیے دل گھبرایا آپ کا, جی مچلایا اور الٹی ہو گئی, تو کتنی الٹی ہو جائیں, کتنی بار ہو جائیں, روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا. مان لیجیے روزے کی حالت میں آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں, کار میں بیٹھے ہوئے الٹی آنے لگی, بس میں بیٹھے الٹی آنے لگی, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. خون ٹیسٹ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. مان لیجیے آپ کو خون کی جانچ کروانے کی ضرورت پڑ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. انجیکشن لگوانے سے نہیں ٹوٹے گا, یہ تو میں بتا ہی چکا ہوں. اسی طرح سے کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ آپ کے کان کا پردہ ٹھیک ہونا چاہیے. اگر مان لیجیے کسی کے کان کا پردہ خراب ہے تو دوا جو ہے وہ حلق کے راستے اندر جا سکتی ہے پیٹ میں, تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے احتیاط برتنا چاہیے کان میں دوا ڈالنے سے. ہجامہ لگوانے سے, ہجامہ کرانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا, بام لگانے سے, جیسے ہونٹوں پہ ہونٹ پھٹ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ بام وغیرہ لگا لیتے ہیں, تو ہونٹوں پر بام لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. انسولین سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. لپسٹک لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور کوئی بھی طرح کا بام, سر میں تیل ڈالنے سے, یا کوئی بھی آپ بام لگا رہے ہیں, کریم لگا رہے ہیں, پاؤڈر لگا رہے ہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. ہاں, جو لوبان وغیرہ کی دھنی ہوتی ہے اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے. کوئی بھی چیز بس آپ کے اندر نہیں جانا چاہیے, ناک کے راستے سے, یعنی کوئی بھی چیز جو حلق کے راستے سے اندر پہنچ رہی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جیسے مان لیجیے ناک میں دوا ڈالی جاتی ہے تو وہ حلق کے راستے سے اندر چلی جاتی ہے. کان کا پردہ ٹھیک نہ ہو تو کان میں دوا ڈالی جاتی ہے تو وہ حلق کے راستے پہنچ سکتی ہے. تو ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو روزہ کن کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے پوری بات معلوم ہو گئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم آپ تک اچھی معلومات اور دین کی صحیح معلومات لے کر آتے رہیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.